الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایکسپریس دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین اور شہریار طارق کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے اور آج بنیادی طور پر ہمارا جو دین حنیف ہے، دین حنیف کہتے ہیں اسلام کو، میرا اور آپ کا دین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں صحابہ کا عاشق بنایا، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والی ادائیں سکھائی۔ آج کا دن ایک ایسی یہ قربانیوں سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ سال شروع ہوتا ہے، اور قربانیوں کا تعلق تو شروع سے ہی طے کیا جا چکا تھا کہ قربانیوں کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہوگی، اور یہ قربانیاں ٹلتی رہیں یہاں تک کہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی قربانی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے یہ عطیہ دیا گیا تھا کہ اے پیارے، ہمیں قربانی بھی آپ کے گھرانے ہی کی قبول ہے اور ہم آپ کے گھرانے ہی کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اور گھرانہ کیا ہے؟ گھرانہ تو وہی ہے جس کو میں کہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ تو اس پنجتن کی قربانی سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ خم غدیر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ آپ نے اپنے دست کریم میں پکڑا یا دست مبارک میں پکڑا اور اس کو تھاما اور اس کو بلند کیا، تو اس وقت اس ہاتھ کو چومنے کے لیے سب سے پہلے آگے کون بڑھا تھا؟ اس وقت اس ہاتھ کو چومنے کے لیے سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تھے۔ تو اس کا مطلب قربانیوں کی ابتدا، در حقیقت جب یہ قربانیوں کا صحیفہ لکھا جائے گا، جب یہ قربانیوں کی داستان لکھی جائے گی، تو قربانیوں کی ابتدا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ چوما۔ یعنی قربانیوں کی فہرست میں پہلا نام فاروق اعظم کا اس لیے لکھ لیا گیا کہ تو پہلے آگے بڑھا تھا، تو نے علی کو مولا تسلیم کیا تھا، اب قربانی کی ابتدا بھی تجھ سے ہوگی۔ یہ چشم تصور دیکھتا ہے ناظرین محترم کہ ایک ایسا خلیفہ وقت کہ جس کی کہ دور خلافت میں امن کا دورہ ہے، امن و آشتی ہے، عدل اور انصاف ہے، محکمے بنے ہوئے ہیں، پولیس کا محکمہ بھی موجود ہے، انٹیلیجنس کا محکمہ بھی موجود ہے، جیلیں بھی بن گئی ہیں، اب ملک بدر کی سزا بھی دی جا چکی ہے، 80 کوڑے شراب پینے پر لگائے جا رہے ہیں جو پہلے 40 تھے۔ ہر چیز ایک اپنے مقام کے تحت، ایک مقررہ متعین مدت کے تحت مکمل طور پر آگے بڑھ رہی ہے اور تکمیل پذیر ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ایسے حالات ممکن تھے کہ خلیفہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت نصیب فرما؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے کہ ہم فاروق اعظم سے جا کر پوچھتے کہ اے امیر المومنین، جب مدینے میں اتنا امن ہے تو کس کی مجال، کس ناہنجار کی جرت، کس جہنمی کا ایسا عمل کہ وہ آپ کو شہید کرے؟ آپ مدینے میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دعائے رسول بھی ہیں، جو کہ مراد رسول بھی ہیں، جو کہ حسن رسول بھی ہیں، لیکن خود مستجاب الدعوات بھی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی، یہ دعا کی ہے، اور لوگوں یاد رکھنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں مدینے میں شہید کیا جاؤں گا۔ تو کسی کو کیا خبر تھی کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے منصب پر اس لیے فائز ہوں گے کیونکہ وہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ اس وقت چوم چکے تھے جب ہاتھ بلند ہو چکا تھا، اور اس لیے بھی کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آپ نے جگہ جگہ پر اپنے مشیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ مشیر اعلیٰ تھے
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کا آپ نے بار بار تذکرہ فرمایا ہے کہ علی، اے ابو الحسن کو بلا کے لاؤ، کوئی فیصلہ ہے ابو الحسن کو لے کر آؤ، ابو الحسن فیصلہ کریں گے، ابو الحسن بتائیں گے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ابو الحسن بتائیں گے کہ ہم نے کن فیصلوں کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے کہ جب مغیرہ بن شیبہ کا غلام، وہ آپ نے منع فرمایا ہوا تھا کہ جوانوں کو غلام نہ رکھا جائے، لیکن مغیرہ بن شیبہ نے اپنے غلام کو آپ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا آہنگر ہے، اس سے ذرا ملاقات کیجئے۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہوا سے چکی بنا سکتے ہو، تو اس نے کہا، اس کا نام تھا ابو لولو، اس نے کہا ہاں میں ہوا سے چکی بنا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک چکی، پہلے تو اس نے کہا کہ مجھ سے خراج زیادہ لیا جاتا ہے۔ تو سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم سے کتنا خراج لیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھ سے 2 درہم خراج لیا جاتا ہے، میں آہن گری کا کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خراج تو تم سے زیادہ نہیں لیا جاتا، لیکن میں نے سنا ہے تم ہوا سے کوئی چکی بنا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بنا کر آپ کو دوں گا کہ مشارق سے مغارب تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ اور جب وہ یہ کہہ کر گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اب ایسا ہی واقعہ بالکل اسی طرح کوفے میں پیش آتا ہے، اور کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ میرا قاتل ہے۔ ادھر بھی یہی سوال ہو رہا ہے، ادھر بھی یہ سوال ہو رہا ہے۔ کیا سوال ہو رہا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے تو آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو کیسے گرفتار کر لوں؟ بالکل یہی جواب مولا علی دے رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تو آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی یہی ورڈ سے کہ میں مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو کیسے گرفتار کروں۔ کیا مماثلت ہے، کیا قربت ہے، کیا محبت ہے، اور کیا طریقہ کار ہے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا علم و ہنر کے وہ باب کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قلم تحریر کر رہا ہے اور زبان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ قربانیاں، یہ اسلام کی ابتدا سے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نفرت نہ کرو، محبت کرو، ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھو، پیار اور محبت کی باتیں کرو۔ یہ خلفائے راشدین، یہ اہل بیت اطہار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب ایک ہیں۔ ہاں تمہیں جدا کرنے کے لیے لوگ آئیں گے جو تم کو جدا کریں گے، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی فرقے کی بنیاد پر، کبھی طریقوں کی بنیاد پر، کبھی اطاعت کی بنیاد پر، اور کبھی اس بات پر کہ کون پہلے ہے اور کون دوسرے ہے۔ یاد رکھو سب رسول اللہ کے محبوب ہیں، سب نبی کے چاہنے والے ہیں، اور سب کو نبی چاہتے تھے، اور جس کو نبی نے چاہا امتیوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو چاہے۔ زیادہ سوال نوکر نہیں کرتے ہیں، نوکروں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، نوکروں کو صرف مالک کے حکم پر چلنا پڑتا ہے، اور مالک کا حکم یہی ہے کہ میرے صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ یہ کون ہے فاروق اعظم؟ یہ میں اس فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بآواز بلند نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ یا میں اس فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی معیت میں پہلا جلوس خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یا میں اس فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہجرت سے پہلے حرم میں موجود تمام مشرکین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کسی کی ماں کو اپنے بیٹے کو گنوانا ہے کوئی عورت جو اپنی بیوگی کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ عمر فاروق کو روک کر دکھائے کہ جو اس وقت مدینے اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ یا میں اس فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جو فاروق اعظم بدر کے موقع پر سب سے پہلے اپنے ماموں کو قتل کرتا ہے۔ یا میں اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ یا میں اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تمام بیویوں سے فی الوقت قطع تعلق کر رہا ہوں، اور ایک اونچی ڈیوڑی پر جا کر آپ آرام فرما ہو گئے تھے تو آپ سیدہ حفصہ جو آپ کی صاحبزادی ہے حفصہ بنت عمر، میری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا باپ اپنی بیٹی سے اس طرح بات کر سکتا ہے؟ یہ عاشقان مصطفیٰ تھے، یہ غلامان مصطفیٰ تھے، یہ جانثاران مصطفیٰ تھے۔ ان کے نزدیک اپنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے نزدیک اہمیت تھی تو صرف اس کی سرکار کیا کہتے ہیں۔ سرکار کی گفتگو میں حکم کون سا شامل ہے، وہ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں۔ یا میں یہ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تائید فرما دیتا ہے، اور کئی آیات قرآنی
میں ایسی کئی آیات قرآنی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تائید میں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے دل کی تائید فرمائی، اس لیے کہ فاروق اعظم اللہ سے مانگے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم اسلام اس طرح نہیں لائے ہیں جیسے دیگر صحابہ کرام لائے ہیں۔ فاروق اعظم اسلام اس طرح لائے ہیں کہ اللہ سے ان کو مانگا گیا ہے، اور مانگنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے جسے تو بہتر سمجھے۔ یعنی رسول نے اپنی خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، اور پھر کائنات نے دیکھا، فلک نے دیکھا کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل تو واصل جہنم ہوا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی تائید فرما رہا ہے اور ان کی فیصلوں کی تائید میں قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بھیجا بھی اللہ نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ہی چاہا ہے کہ یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ عمر بن خطاب ہو، اسی لیے فیصلے بھی وہی ہو رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ باقی کچھ بندہ کچھ نہیں چاہ سکتا، چاہتا جو رب ہے وہی ہوتا ہے۔ بندے کی خواہش ضرور اللہ پوری کر دیتا ہے، لیکن وہ خواہش بھی اللہ کی خواہش ہوتی ہے، وہ بندے کی خواہش نہیں ہوتی، اس کو بھی اللہ کی خواہش ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر کیا آپ مدینے کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں اس دور کے اندر؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلوں سے بیان فرما رہے؟ کیا آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے واقعات یاد نہیں؟ اس وقت بھی کون دو صحابہ تھے جو ملنے کے لیے گئے تھے؟ وہی حضرت علی تھے، وہی حضرت عمر تھے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں پتہ نہیں کون لوگ ہماری صفوں میں داخل ہو گئے جو علی کو عمر سے اور عمر کو علی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ نہ علی عمر سے جدا ہے، نہ عمر علی سے جدا ہے، یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں قافلے اسلام کے وہ سپہ سالار ہیں، وہ سالار ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہے۔ اور آج اسی وجہ سے جب قربانیوں کی داستان رقم ہوتی ہے تو ابو لولو فیروز نے حملہ تو کیا نماز کے دوران، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ تمام نمازیوں کو بیدار کرتے تھے نماز کے لیے، اور وہاں پر ابو لولو فیروز بھی موجود تھا، ذمی تھا، موجود تھا، اور وہ دیکھ بھال کے کاموں میں لگا ہوا تھا، اور اس نے اصل میں ایک خنجر بنایا تھا دو دھاری جس کا دستہ درمیان میں تھا، اور اس خنجر سے اس نے حملہ کیا، آپ کی ضرب لگائی، آپ کی آنتیں باہر نکل پڑیں، 3 دن تک آپ کو جو کچھ کھلایا پلایا جاتا رہا وہ سب کچھ آپ کی آنتوں سے باہر آتا رہا، لیکن آپ اس بات پر پرمسرت تھے کہ آپ کا لہو بہانے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایک آتش پرست ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ اسلام پر پہلا خودکش حملہ تھا، کیونکہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے بعد اس کے پیچھے صحابہ کرام بھاگے، اس نے پہلے ایک صحابی کو، پھر دوسرے صحابی کو، قریباً 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حملہ کیا، جن میں سے 3 جاں بر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے، اور باقی شدید ترین زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کر اس کو قبضے میں کیا، اور قبضے میں جیسے اس کو کیا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا، اور خودکش حملہ اس کا کامیاب ہوا اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اسلام میں پہلا خودکش حملہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور ان 3 دنوں کے دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر علالت پر تھے تو انہی 3 دنوں کے دوران آپ کی جب حالت غیر ہوتی گئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان سے کہا، جو کہ بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، اور ان کو بلا کر کہا کہ اے بیٹا، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم ایک کام کرو، تم ایسا کرو کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، اور دیکھو اب میں خلیفہ نہیں رہا۔ تو نے کہا بابا آپ خلیفہ کہ نہیں، میں خلیفہ نہیں رہا کیونکہ اب میں معذور ہو گیا ہوں، اب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، اب میں فیصلے کرنے کے قابل اس وقت نہیں ہوں، لیکن تم میری ماں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہو کہ عمر ابن الخطاب، امیر المومنین نہیں بیٹا، عمر ابن الخطاب اپنے رفقا کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔
اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تم مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے پاس میرا سر رکھ دینا اور وہیں مجھے دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی بحث مت کرنا اور بلا چونچنا واپس آ جانا۔ یہ فاروق اعظم کا عدل آپ کو بتا رہا ہوں آخری وقت میں بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کس طرح سے گئے، کیسے جا کر انہوں نے درخواست کی، ریکویسٹ کی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ میں ایک بات ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ حج کے موقع پر 61 ہجری شہادت امام علی مقام اور شہادت اہل بیت کے بعد شہدائے اہل بیت، ادھر عباس علمدار ہے، ادھر علی اکبر ہے، ادھر سیدنا قاسم ہے، ادھر سیدنا امام علی مقام ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، زہیر ابن قین ہے، بہت سارے اصحاب بھی ہیں اور اہل بیت کے بڑے بڑے کردار، معصوم علی اصغر بھی ہے۔ ان سب کی شہادتوں کے بعد حج کا جب موقع آیا تو کسی کوفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ اگر احرام کی حالت میں ہم کسی مچھر کو مار دیں اور مچھر کا خون ہمارے احرام پر لگ جائے تو کیا دم واجب ہوگا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہر آلود نظروں سے اس کوفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب حسین کو قتل کر رہے تھے تو یہ سوال ذہن میں نہیں آیا تھا؟ تو یہ ہیں محبتوں کے وہ رشتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جب حسین کو قتل کر رہے تھے تو یہ سوال ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب کہ گھرانے فاروق اعظم کی، گھرانے اہل بیت سے عقیدت کا کیا عالم تھا۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جو اپنے بابا کے پاس روتے ہوئے گئے تھے کہ دیکھیں میں حسن حسین کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور حسن نے مجھ سے کہا ہے کہ تم تو غلام زادے ہو، تم ہمارے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا جا یہ تحریر لکھوا کے لیا۔ انہوں نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نے کہا لکھوا کے لیا، کہ میں تو خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے تم تحریر تو لکھوا کے لاؤ۔ اور اس کے بعد جب تحریر لکھوا کے لائے تو آپ نے اس تحریر کو آنکھوں سے چوما اور اس کے بعد اپنے عمامے میں اس کو رکھ لیا اور کہا تیرا شکریہ بیٹا کہ تو نے عمر کو غلام زادہ کہلوایا، اب یہی تحریر لے کر میں روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے بخشش کی سفارش کروں گا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جو خلیفہ وقت جس کی دبدبے اور جس کے روب سے مشرکین کانپتے ہوں، اہل قادسیہ کے دل لرزتے ہوں، وہ شخص، وہ ہستی یہ لکھوا رہی ہے اپنے لیے کہ میں اہل بیت کا غلام زادہ ہوں۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ تو یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اجازت چاہیے۔ سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں حجرے سے، اور ظاہر ہے کہ آپ پردہ نشین خاتون ہیں، آپ نے حجرے سے ہی جواب دیا کون آیا ہے؟ آپ نے کہا میں عبداللہ عمر کا بیٹا ابن عمر۔ تو سب سے پہلا سوال آپ نے کیا عمر کی حالت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، شہادت کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، وہ امت کے بہترین اشخاص میں سے ایک شخص ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بابا جان نے مجھ سے کہا ہے کہ ام المومنین سے پوچھئے کہ اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو ان کے رفقائے کار کے پاس دفن ہونے کی اجازت آپ دے سکتی ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہے، کیونکہ جگہ اس لیے رکھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرمائے وہ شوہر ہو گئے، اس کے بعد باپ، تو بیٹی وہاں دفن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر حضرت عمر دفن ہو جاتے تو پھر محرم نامحرم کا مسئلہ آ جاتا۔ آپ ذرا دیکھیے ان ہستیوں کا علم اور فضل دیکھیے کہ کہاں تک تھا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں،
میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ حضرت عمر کے لیے ہوگی۔ اب یہ سب کچھ مشیت طے کر چکی تھی، مشیت الہی یہ سب کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ نے جا کر یہ خبر اپنے والد کو دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ نقاہت بھری آواز میں نہیں بلکہ اپنی پرانی آواز میں کہا الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اپنے رفقائے کار کے پاس دفن ہو سکوں، اور پھر یہی ہوا۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سفر شہادت طے فرما رہے تھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے ذہین تھے آپ۔ آج میں آپ کو یہ عقدہ بھی آج اس کو بھی ریزالو کر کر چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے چلے گئے، شہید تو وہ بھی کیے گئے کیونکہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حنفیہ قبیلے کی عورت نے، کیونکہ حنفیہ قبیلے یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا اور محافظ ختم نبوت اگر کوئی تھا پہلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا تھا، ختم نبوت کی حفاظت کی تھی۔ اسی قبیلے سے ایک خاتون نے ان کو زہر بھرا ہوا گوشت ایک کھلایا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ آپ زہر تو بعض روایات کے مطابق یہ بھی شہید کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ صدیق ہیں تو صدیق کا رتبہ شہیدوں سے بڑا ہے۔ پہلے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، تو اس لیے انبیاء کے بعد چونکہ صدیقین کا رتبہ بڑا ہے تو اگر یہ شہید بھی ہو جاتے تو صدیقین کا رتبہ بڑا ہے، شہیدوں کا رتبہ صدیقین کے بعد آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نومینیٹ کر گئے تھے۔ حضرت عمر چاہتے تو وہ خلیفہ نومینیٹ کر دیتے، اور خلیفہ نومینیٹ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ خلیفہ نومینیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نماز جنازہ پڑھائے گا وہ خلیفہ ہے، جو بھی نماز جنازہ پڑھائے گا وہ خلیفہ ہے۔ آپ نے چونکہ رسول اللہ سے سنا تھا کہ مہاجرین میں خلافت رہے گی، خلافت کس میں رہے گی؟ مہاجرین میں رہے گی، لہٰذا آپ نے اپنی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی سے پڑھوائی جن کا روم سے تعلق تھا، اور وہ ایک صحابی تھے، اور ان سے نماز جنازہ پڑھوائی تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ حضرت صہیب رومی خلافت کے امیدوار نہیں ہیں، اور ایک مجلس شورا قائم کر دی جس مجلس شورا میں سارے مہاجر صحابہ تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ سارے مجلس شورا کے اندر شامل تھے، اور اس مجلس شورا کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ یہ طے کرے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا حقدار کون ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے جو مجلس شورا کا سربراہ تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ خلافت کے جھگڑے سے ہی نکل جائیں باہر۔ آپ کمال دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے جید صحابی اس لحاظ سے تھے کہ مدینے میں مکے میں جب آپ کے آنے کی خبر ہوتی تھی تو کس طرح ہوتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ان کے آنے کی خبر اس طرح ہوتی تھی، بڑے بڑے اونٹوں کی دھمک کی آواز آتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے سب سے دولت مند صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جن کا سارا مال و اسباب اسلام کے لیے خرچ ہوا۔ اس کے بعد تھے حضرت عثمان غنی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سربراہ مقرر کر کے یہ طے کر دیا کہ سربراہ شورا کا جو ہے وہ خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کیوں تو فیصلہ کرے گا۔ اس لیے آپ نے حضرت علی کو سربراہ مقرر نہیں کیا، حضرت عثمان کو سربراہ مقرر نہیں کیا، کیونکہ یہ دو بہترین اشخاص آپ کی نگاہ میں اس قابل تھے کہ جن کو خلافت ملنی چاہیے تھی، اور یہ فیصلہ بعد میں مجلس شورا نے کرنا تھا۔ تو آپ نے شہادت کے وقت جب شہید ہونے لگے تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی، وہ میں نصیحت آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اور وہ آپ لوگ سب سنیے بڑے غور سے، بڑی اہم ترین نصیحت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر میں شہید ہو گیا جو کہ میں جا رہا ہوں شہادت کی طرف، تو دیکھو ایک کام کرنا، مجھے دفنانے میں جلدی کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بابا جان یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا حق حق حق، بے شک یہ میرے آقا کا فرمان ہے، لیکن میں ایک اور وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا بابا اور کیا وجہ ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت کی آنکھیں تر ہو جائیں گی ان کے یہ جواب سن کر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا اسے دفنانے میں جلدی کرنا کہ اگر عمر بے گناہ ہے، اور اگر عمر اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور بے شک
میرے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہو کے رہا، تو پھر مجھے کندھے سے اتارنے میں جلدی کرنا تھا کہ میں رب سے ملاقات کر سکوں. اور اگر عمر گناہگار ہے تو بھی اس کو دفنانے میں جلدی کرنا تاکہ اس کے گناہوں کا صلہ اس کو فوراً مل سکے. اب سوچئے کیا کوئی عشر مبشرہ کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ گناہگار ہوگا؟ لیکن پھر بھی آپ فاروق اعظم کا کردار دیکھیے کہ وہ کیا نصیحت کر کے جا رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو. اور پھر انہوں نے آخری جملہ یہ بھی کہا کہ بیٹا ایک مرتبہ پھر جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا اور 3 ادسلے کپڑوں میں کفنانا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا، ایک مرتبہ پھر پوچھنا، ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ بدل جائے، اور اگر وہ مجھے کہہ دیں تو پھر تم مجھے وہاں پر دفن کرنا. تو بالکل ایسے ہی ہوا. جنازہ اٹھا، حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت علی نے غسل دیا، حضرت علی نے قبر میں اتارا. حضرت علی نے غسل دیا، حضرت علی نے قبر میں اتارا. حضرت عثمان قبر میں اتارنے والے میں شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سب قبر میں اتارنے والے میں شامل تھے، عبداللہ ابن عمر تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کے جنازے کو حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس رکھ دیا گیا، اور عبداللہ ابن عمر نے کہا یا ام المومنین، عمر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. بڑے تاریخی جملے ہیں. عمر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، کیا وہ اندر آ سکتے ہیں؟ روتی ہوئی آواز آئی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، جب میں چلی جاؤں تو کچھ لمحوں کے بعد تم اندر آ جانا، کیونکہ میں کسی نامحرم کے جنازے کو بھی نہیں دیکھ سکتی. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے کچھ لمحوں کے بعد چلی گئیں، اور پھر اس حجرے میں، اس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، اور جس میں اندر جا چکا ہوں، اور میں نے جا کر دیکھا ہے. میں اس حد تک تو اندر گیا ہوں کہ جہاں تک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اس کے آگے اندر کوئی نہیں جا سکتا. تو ہم اندر حضرت عائشہ کے حجرے کو دیکھ چکے ہیں. کیا خوبصورت حجرہ ہے، کیا پیارا حجرہ ہے، اور کیا مہکتا ہوا حجرہ ہے. اور وہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین عمل میں لائی. اب اس طرح سے تدفین ہے کہ اب آپ یوں سمجھتے جائیے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سب دوزانوں کے پاس ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوزانوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کا سر مبارک، ان کے دوزانوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر. اور یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے ممبر رسول پر، تو جس جگہ آپ بیٹھتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے حضرت ابو بکر نے گئے. جب حضرت عمر نے خطبہ دیا تو اس سے ایک سیڑھی نیچے حضرت عمر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو اس سے ایک سیڑھی نیچے حضرت عثمان غنی آئے. یعنی یہ احترام کا طریقہ کار تھا، احترام کے زاویے تھے. یہ نمبر 1 2 3 4 مسئلہ نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 سب نمبر 1 ہے، کوئی 1 2 3 4 نہیں ہے. واصلہ سارا یہ ہے کہ جب خلافت راشدہ کا ذکر ہوگا تو یہ تو بتایا جائے گا نا، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ. اس میں نمبرنگ نہیں ہوتی، اس میں درجے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد یہ خلیفہ آیا، یہ خلیفہ آیا. ورنہ تو کہا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے کہنا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے کہا حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر سے کسی نے پوچھا امت میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے کہا حضرت علی. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا امت میں سب سے افضل کون ہے، انہوں نے کہا ابوبکر علی دونوں افضل ہیں. یہ تو محبتوں کے عالم تھے، یہ تو پیار تھے، کوئی کسی کو افضل خود کہہ ہی نہیں رہا، سب ایک دوسرے کو افضل قرار دیے جا رہے ہیں. تو اسی لیے افضلیت یہ ہے، میں آخری جملہ یہ عرض کر دوں، افضلیت یہ ہے. اس کے بعد ہمارے شہریار طارق صاحب منقبت پیش کریں گے. افضلیت یہ ہے، اگر آپ افضلیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر افضلیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ سے بھی پیار کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں. یہ آپ کی افضلیت ہے. آپ اپنی افضلیت کو کبھی مت ٹھوکر ماریے گا. آپ کی افضلیت یہ ہے کہ خلفائے راشدین سے ٹوٹ کر محبت کیجئے اور اہل بیت اطہار سے پھوٹ کر محبت کیجئے. یہ آپ کی محبت کا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہی آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان کے اس راستے پر لے جائے گی کہ جہاں پر آپ کو رضوان ملے گا، اور رضوان آپ کا استقبال کر کے آپ کو جنت کی راہوں پر لے جائے گا. ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو جناب شہریار طارق صاحب منقبت پیش کریں گے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے. اب ذرا نثری انداز سے ہٹ کر ذرا شعری انداز کی طرف بڑھتے ہیں اور جناب شہریار طارق شہری بھائی یہ تشریف فرمائیں اور شاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں منقبت پیش کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کو عزیز تر ہے وہی عمر ہے، وہی عمر ہے. گلی گلی ہے، نگر نگر ہے، وہی عمر ہے، وہی عمر ہے. عمر شجاعت، عمر سخاوت، عمر عدل ہے، عمر خلافت. دعائے آقا کا جو ثمر ہے، دعائے آقا کا جو ثمر ہے، وہی عمر ہے، وہی عمر ہے. عمر جو شمشیر لے کے آئے، نبی نے دامن میں یوں سمیٹا. وہ جس پہ سرکار کی نظر ہے، وہ جس پہ سرکار کی نظر ہے، وہی عمر ہے، وہی عمر ہے. نبی نے ان کو اویس کرنی کے پاس بھیجا، علی کے ہمراہ. ابھی ڈاکٹر صاحب جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں قصہ بیان کر رہے تھے، نبی نے ان کو اویس کرنی کے پاس بھیجا، علی کے ہمراہ. یادگار ملاقات تھی. علی کے ہمراہ، علی کے ہمراہ. کیا علی کے ہمراہ حسین سفر ہے، کیا ہم سفر ہے، حسین سفر ہے، کیا ہم سفر ہے. عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، علی علی ہے، عمر عمر ہے، علی علی ہے، عمر عمر ہے. نبی کے ہمداں، نبی کے حامی، نبی کے پیارے، عمر ہمارے وہی کا قاتل وفا کا در ہے، وہی کا قاتل وفا کا در ہے. عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے. سبحان سبحان. اب یہ دیکھیے آپ کے جناب شہریار طارق صاحب نے اپنی اس منقبت میں جب یہ فرمایا کہ علی علی ہے، عمر عمر ہے، یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہی تو ختم ہو جاتا ہے. بھائی جو جس کا مرتبہ مقام ہے وہ اس کا مقام ہے. یہاں کسی کے مقام کا کسی کے مرتبے سے کوئی موازنہ نہیں ہے. کسی کو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ کہہ دیا، شہر کا دروازہ کہہ دیا، کسی کو فرق کرنے والا کہہ دیا حق اور باطل میں، کسی کو صداقت کا بادشاہ کہہ دیا، صدیق اکبر کہہ دیا. کیا رسول اللہ صدیق اکبر نہیں ہے؟ یہ بتائیے آپ مجھے، کیا رسول اللہ فاروق اعظم نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے رسول اللہ فاروق اعظم نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا گستاخ ہے.
رسول اللہ فاروق اعظم ہے، ان سے بڑا فرق کرنے والا کون ہوگا؟ یا ان سے بڑا صدیق اکبر کون ہوگا؟ یا ان سے بڑا حیدر کرار کون ہوگا؟ یا ان سے بڑا جرار کون ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ القابات، یہ خطابات اور یہ اپنی طرف سے عطیات عطا فرما کر کہ یہ میری طرف سے عطیہ ہے تمہیں، یہ نام، یہ خطاب، یہ لقب، یہ بتانے کی کوشش کی ہے ہر ایک کا مرتبہ جدا ہے، ہر ایک کا منصب الگ ہے، لہٰذا منصبوں کو مقابلے کے لیے استعمال مت کرو، اطاعت کے لیے استعمال کرو، ان کے مناصب کے سامنے جھک جاؤ، اس لیے کہ نبی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے وہی کیا اپنی پوری حیات میں جو رسول نے چاہا، انہوں نے وہی کیا اپنی پوری حیات میں جو اللہ کا حکم تھا، لہٰذا تم بھی ان کے اطاعت گزار بن جاؤ، صحابہ کے راستے پر چلو، اہل بیت کے راستے پر چلو۔ میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انہی کے راستے پر گامزن رکھے اور اسی راستے پر چلتے چلتے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔